ذلت اور پستی کی انتہا، جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں وہاں موجود ہوں، وہاں کھڑا ہوں، اور ایک ہے عظمت کی انتہا جہاں ہمارے آقا ہے۔ یہ بالکل دو الگ الگ جہتیں ہیں، وہ عظمت کی انتہا پہ ہے اور میں ذلت کی انتہا پہ ہوں، پستی کی انتہا پہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آقا کے ساتھ ہمارا رشتہ موجود ہے، تعلق ہے، جو خالصتاً ان کی عنایت اور مہربانی، میرا کوئی کمال نہیں۔ جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑے شخصیت اور ذات کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہو اور خود وہ اپنی حیثیت میں کچھ بھی نہ ہو، تو وہاں انسان کہتا ہے کہ کہاں آپ اور کہاں میں، یہ کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ اور اگر اسی کو آپ فارسی میں کریں تو اس کو کہیں گے کہ تو کجا من کجا، کہاں آپ اور کہاں میں۔ بھائی یہ ٹائٹل مصرع ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، تو کجا من کجا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ چند اشعار پڑھتا ہوں۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، میرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ابد آخری میں ہوں تو چارے پل، تو ابد آخری میں ہوں تو چارے پل، تو یقین میں سفر تو عمل، تو یقین میں سفر تو عمل، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو ہے معصومیت میں میری معصیت، تو کرم میں خطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، سبحان اللہ، کیڑے کمان لگے کمان لگے کمان لگے، میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی
تو پوجا پوجا تو پوجا پوجا میرا ہر سانس تو خون چوڑے ایک تبلیغی جماعت کئی سارے ممالک کا سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچی، تو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کن گناہوں کے اندر ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہاں جا کے انہوں نے مدینہ منورہ میں رسول پاک کے روضہ اقدس پر جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اس ملک میں اس حالت میں دیکھا، وہاں اس عیب میں گرفتار تھے، یہ برائیاں سارا اپنا دکھڑا جا کے سنایا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ تو خواب میں اسی بزرگ کو اللہ کے نبی کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے میری امتیوں کے جتنے بھی عیب بیان کیے، جتنی برائیاں بیان کی، ان تمام برائیوں کے باوجود وہ میری امت میں شامل، میری امت۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کو کتنا رویا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں نے کہاں کے لوگوں کے عیب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سنائے، کہ اللہ مجھے معاف فرما، یہ اللہ کے حبیب کی امت۔ تو دوسرا جو مصرع ہے نا اس شعر کا، انشاءاللہ آپ کے دل کو تازگی بخش، کیا کہتا ہے شاعر؟ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، آسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، آسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو پوجا پوجا، تو پوجا پوجا، تو پوجا پوجا، تو پوجا پوجا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے۔ انسانی عقل ہے، اس میں جو آنے والے تصورات ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ آپ نے سورہ یوسف یقیناً پڑھی ہوگی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دلیل نہ دکھاتا، تو علماء کہتے ہیں وہ دلیل کیا تھی، مختلف باتیں ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بوڑھے باپ کا چہرہ دکھایا اور وہ منہ میں انگلی دابے کھڑے ہیں۔ کیا کرنے لگا یوسف؟ بس ان کا چہرہ دیکھنا تھا کہ وہ جو دل کے اندر کوئی ایسا خیال آ بھی رہا تھا تو اس کو ایسا بھاگے وہاں سے زلیخا کی دعوت کو چھوڑ کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چہرہ ان کا سامنے آیا تو گناہ چھوٹ گیا۔ یہ موقع ہوتا ہے نا نیکی کرنے کا، گناہ چھوڑنے کا، یہی تو موقع ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں، اور خاص طور پہ جب شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو، تو آپ کا تصور آ کے میری اس سے جان چھڑوا دے۔ اور اس سے جو بعد والا دو لائنیں ہیں، میں کہتا ہوں شاعر فوت ہو گیا، زندہ ہوتا تو اس کے ہاتھ چومنے کے لائق تھے، دو مصر، دو لائنیں تھے۔ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ میں پڑھتا ہوں پہلے یہ والی، اس کے بعد جو میں پڑھوں گا تو ایک ایک بندے کی آواز آئے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے،
قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو اثر میں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے اور علم میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا۔ حضرت مولانا شاہد بران عارفی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہی ایک مشکل لفظ ہے سمندر، باقی سارا محبت کے ساتھ شعر سنیے گا، ہے لفظ بھی گہرائی آئے گا اس میں، ہے بھی گہرا شعر۔ کیا کہتا ہے شاہ جی؟ آپ کی خصوصی توجہ اس شعر کے لیے۔
دے حافظ نسبت دے نسبت بھی ظاہر آئی فیض نسبت دے نسبت بھی ظاہر آئی کھل اٹھا رنگے چمن چمن سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے کہیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا شاہد عمران آلفی ہمیں بچارہ دے کون کہاں لے مزے نال بیٹھے ہیں ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے خاک اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے جس نے تو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے بولے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو ارے موت کیا زندگی کی بھی پرنے والا ہو موت کیا زندگی کی بھی پرنے والا ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے اب تیرا مرنا
سوئے مولانا کہ درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگہ. اور یہ وہ والے درد مند نہیں ہیں جو ساری رات موبائل پر جاگتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. یہ وہ والے درد مند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب کی یاد ستاتی ہے، اور جب ستاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر محبت کے ساتھ. ہمارے ہاں اردو محاورے میں کہا جاتا ہے رات کے پچھلے پہر کو رات گئے کا وقت تھا، رات ڈھلے کا وقت تھا. تو رات گئے والا محاورہ ذہن میں رکھیے، اور جو خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی پیشانیاں ہیں اس وقت میں ان کی کیا تڑپ ہوتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو یوں آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہو. اس شان کے لوگ اور اس طرح اپنے رب کے سامنے ہونے والے وہ والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان کو رات کے پچھلے پہر یاد بھی آتا ہے تو کیا یاد آتا ہے. 3 شعر اس کلام کے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ شہر مدینہ یاد ہے، وہ بھی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اور عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جاگ اٹھا. سبحان اللہ.
سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تھک گئے. میں ایک دفعہ سرگودا میں یہی کلام پڑھ رہا تھا. جب میں نے یہ شعر پڑھا نا تو ایک دفعہ پڑھ لیا تو ایک خان صاحب آگے میرے پاس. 2 دفعہ ہو گئے, تیسری دفعہ کہنے لگا مولوی صاحب پھر پڑھو. تو وہ کہتا بھی اس انداز سے تھا کہ میں ڈر جاتا کہ خدا نہ خواستہ نہ پڑھا تو کچھ کرنا لگا. تو خیر میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ خان صاحب آپ بات بتائیے, بات کیا ہے, آپ بار بار یہ شعر مجھ سے پڑھوا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا خوجا اس میں ایک واقعہ آتا ہے وہ سناؤ نا, اس کے بغیر یہ شعر نہیں چلے گا. تو عام طور پہ لوگ اس کلام کی بعض دفعہ آپ کو فرمائش بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں یہ والا واقعہ سنانا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی. بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا کیا. ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا سید عطاء المنعم شاہ صاحب. وہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو. کہتے میں نے سوچا کہ پٹھان آدمی جب روتا ہے تو کوئی خاص بات ہوتی ہے, اس میں بڑے سخت جان ہوتے ہیں تو رونا ان کو کم ہی آتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بلایا اپنے پاس, خان صاحب خیریت ہے, رونے دھونے والا ولیہ بنا کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے. ساری کہتے ہیں میرے پاس بیٹھ کر مجھے کہنے لگا کہ بس بڑا کیا پوچھتا ہے, آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا. بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا اس نے تو اپنی سادگی میں اس کو اللہ تعالیٰ کا گریبان سمجھا. شاید کہتے ہیں مجھے بندہ بڑا دلچسپ لگا. میں نے بات بڑھائی ہے, میں نے تو مانگا کیا؟ کہتا ہے ہم نے کہا یا اللہ ہم پشاور سے آئے ہیں اور تجھے پتہ ہے کہ کتنا دور ہے پشاور, اور آپ کی بارگاہ میں ہم اس لیے آیا ہے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں, ہمیں معاف کر دیں, اور اگر تم نے ہمیں معاف نہیں کیا نا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا. شاہد کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ کتنا سادہ سا بندہ ہے اور کیا بات کرتا ہے. تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ کا ڈھنگ بڑے پسند ہے. کسی کا ڈھنگ کاپی نہیں کرنا چاہیے, لیکن کوئی اپنی اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو کیا بات. ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہتا کیا تھا, اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا. اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا, اگر تو مجھے پیدا نہ بھی کرتا تو یہ دنیا میرے بغیر بھی چل جاتی, کوئی ضرورت نہیں تھی اس دنیا میں, لیکن آپ کی مرضی آپ نے پیدا کر دی مفت میں. پھر آپ نے مجھے مفت میں رزق دیا, کھلایا پلایا, عزت دی, اولاد سے نوازا, اور اب میں گناہوں کے انبار لے کر اپنی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں, تو اپنی سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے مجھے مفت میں معاف بھی کر دیں. آپ کو کیا جائے گا؟ تو اپنے اپنے
انداز ہے مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کے حبیب اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ ایک خاص مانگ کا تذکرہ کیا کہتا ہے شاہ بیت اللہ کی لب پر ذکر نبی کا اور شوق بھی ہے دیوانہ جاگ رہا ہے ایک دیوانہ جاگ رہے بلند آواز سے کہیے رخ پور نور پہ کچھ اور دینے والا ہے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے ایک حدیث شریف کتاب میں پڑھی چیز نور میں نہا گئے سبحان اللہ اور فرماتے جب آپ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا تو یوں لگا جیسے ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا کیا کہتا ہے شاعر پوری محبت کے ساتھ رخ پور نور پہ کچھ اور دینے والا ہے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور دینے والا ہے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے سارے نبیوں نہ تو تک ہو نرالی غلگی باندھ پر خط پہ نبوت کی وہ دستار آئے باندھ کر خط پہ نبوت کی وہ دستار آئے قرآن جو تیرا سے میری سرکار آئے اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا کبھی اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا کبھی اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا کبھی سب شفا یاب ہوئے بیمار آئے سب شفا یاب ہوئے بیمار آئے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے جب میری تجھ سے نظر رکھ دی سر قدموں میں جب میری تجھ سے نظر میرے آقا جب میری تجھ سے نظر رکھ دی سر قدموں میں تیرا سر لینے کو جو لے کے تلوار آئے تیرا سر
گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ روشن گفتگو حیا روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا دور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا دور آ جو ہیرا صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں ان کے نا گریبان کے بٹن کھلے رہتے ہیں بند نہیں کرتے تھے اس کو کسی نے کہا کہ یہ گریبان کے بٹن بند ہونے چاہیے جو بھی اس زمانے میں سلسلہ ہوگا بٹن لگانے کا تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ دیکھا تھا اور جب میں نے دیکھا تھا تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے بس اس کے بعد میں نے بند نہیں کیا جو جس ادا میں جس نے دیکھا اسی پر فدا ہو پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہتی ہے محلے والے کیا کہتے ہیں گھر والے کیا کہتے ہیں دوست احباب کیا کہتے ہیں رشتہ دار کیا کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں سب جو ہمارے آقا نے فرمایا ہمارے لیے وہی حرف آخر بس یہ ادا تھی صحابہ کی جس پہ اللہ کو بھی پیار آتا تھا مولانا بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے کہ عقل تو کچھ اور کہتی ہے عقل کے پجاری تو دنیا میں آپ کو ہر کونے میں مل جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ان لوگوں کی ہے جو عقل کو لات مار کے رسول پاک کی بات پر ایمان لائے دنیا کی ساری عقلیں ایک طرف اور اللہ کے حبیب کی بات ایک طرف اس کو دنیا کی ساری عقلیں مل کر نہیں جھٹلا سکتی یہ ہے وہ دیوانگی جس سے دنیا ڈرتی ہے دنیا آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرتی ان کے پاس بہت زیادہ لیکن دنیا ڈرتی ہے تو اس بات سے کہ غلامان محمد پر جب ایسا وقت آئے گا کہ جہاں رسول پاک کی عزت و ناموس کی بات ہو تو یہ اپنے گھر بار کو بھی دیکھیں گے اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھیں گے یہ جان دینا یعنی موت کو گلے لگانا اپنی زندگی سے زیادہ آسان سمجھیں یہ ہے وراثت جس کو ہم نے سنبھالنا ہے اور جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک منتقل کیا اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں تک منتقل کر سکیں ورنہ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا پھر میں دوبارہ پھر شعر پڑھتا ہوں گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی میرے آقا کی گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پر نور پہ کچھ رویت بار آئے ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے حشر میں ملنے وہ جب لیتے شفاعت تعلم وہاں دیکھنے والے ہوگی شان سارے انبیاء تھر تھر کام رہے نفسی نفسی اور لواء الحمد ہوگا ہمارے آقا کے ہاتھ اور پوری انسانیت کی سفارش کرے کہ اللہ حساب کتاب تو شروع کرے کیا شان ہوگی اللہ کرے کہ ان کے قدموں میں جگہ مل جائے محبت کے ساتھ کیا کہتا ہے شاعر حشر میں ملنے وہ جب دیکھے شفاعت تعلم حشر میں ملنے میرے آقا حشر میں ملنے وہ جب دیکھے شفاعت تعلم
قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج کی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج کی وہ، ہوش پر دیکھے انہیں جب وہ سرکار آئے، ہوش پر دیکھے انہیں جب وہ سرکار آئے، کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے، چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے، کہ قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، دل ان کا ہی رہا۔ امی گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں، اور امی گیلانی صرف نعتیں لکھتے نہیں تھے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ اسی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی تو میں شیخو پورا جیل میں گرفتار تھا، تو میری والدہ صاحبہ، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اس بات کو بہت ہی دھیان سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں گھر سے، اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا ہے جیل میں، پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا۔ تو جو داروغہ تھا جیل کا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا، اور وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی۔ جب ایک عرصے کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی، میں اپنی اماں کے سامنے گیا تو میری اماں مجھے دیکھ کر رونے لگی اور میں ان کو دیکھ کے رونے لگا۔ تو سپرڈنٹ جو تھا اس نے موقع غنیمت جانا اور بولا کہ اماں جان، اگر آپ کو تکلیف ہے نا کہ آپ کا بچہ گرفتار ہے تو یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہنے اس پہ دستخط کر دیں، تو میں اسی وقت آپ کے ساتھ اس کو بھیج دیتا ہوں بات کر۔ تو امی گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہے، کہیں ممتا نے جوش مارا تو کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں بیٹے کی محبت رسول پاک کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں تو ابھی آنسو پوچھ رہا تھا اپنے کہ کیا جواب دوں، اس کو الفاظ تلاش کر رہا تھا، تو میری والدہ نے اسی آنسوں سے بھرے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ جو آنسو نکل آئے نا میری آنکھوں سے، تو مادرانہ شفقت ہے جو ہر بیٹے کے لیے اپنی ماں کے دل میں ہوتی ہے، اور جہاں تک رسول پاک کی عزت و ناموس کی بات ہے، یہ نہیں اس جیسے 10 ہو تو ایک ایک کر کے وار دو، کوئی پرواہ نہ کرے۔ تو امی گیلانی کہتے ہیں وہ سپرڈنٹ اس کا تو منہ ہی اتر گیا، لیکن میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک رسول پاک سے محبت کرنے والی ماں کو مجھے بیٹا بنایا۔ پیغام کیا ہے؟ شاہ صاحب تشریف فرمائے، اور میں دونوں ہاتھوں پہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ بہت قربانیاں دی ہیں شاہ صاحب نے بھی، بہت دفعہ جیل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آخری شعر کیا کہتے ہیں امی گیلانی؟ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، دور آدو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پور نور پہ کچھ اور انوار آئے، قرآن تو ہیرا سے میری سرکار
ادھر بٹھایا ہوا تو ادھر کون آ گیا؟ میاں صاحب کا کلام کے اندر شاعر ملاحظہ فرمائیں، اپنے یار دے دینے وچوں تم بے پٹ کھائیے، تم بے پٹ کھائیے، غیر ملک دے باغاں وچوں کدی میوے نہ جائے، غیر ملک دے باغاں وچوں کدی میوے نہ جائے، تے ٹر جاوے جس دانا بچھوڑا، روگ روگ محمد جس دانا بچھوڑا، کہ تو پلی سب جگہ سجنا باز محمد بخشا سنجی پئی ہوے، سجنا باز محمد بخشا سنجی پئی ہوے، تے ماں محمد اجڑ جاتا میلا، جے مر جاون ویر محمد اجڑ جاتا میلا، کہ جیون جھوٹا سر اٹھے میرے نالوں تیرے نالوں، لکھ لکھ سونے قبر اندر جاسوتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے قبر اندر سوتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے قبر اندر بند سوتے۔ اور ایک دو شعر اور دیکھیے گا پورے خاص قدر پانی دا مچھلی
تے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا جس دن پہ ملا ماشاءاللہ حضرات محترم حضرت مولانا شیخ عمران عارفی صاحب نے بیٹھو اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے ان جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم یا حبیب جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی جشن سونے دے منائے دے میرا دے یا انتظامیہ نے ہاتھ چھوٹ کے چلے جشن سونے دے منائے دے میرا دے جشن سونے دے منائے دے میرا دے جشن سونے دے منائے دے میرا دے نعرہ رسالت جشن سونے دے منائے دے میرا دے جشن سونے دے منائے دے میرا دے جشن سونے دے منائے دے میرا دے جشن سونے
दस सखियां दे सखी दे तरते कट के धरी गहरा दस सखियां दे सखी दे तरते जाके जोली जे खिलाए गे कमीरे दी नहीं जाके जोली जे खिलाए ते कमीरे दी नहीं जशन सोने दे बनाए ते कमीरे दे जशन सोने दे बनाए ते कमीरे दी नहीं जशन सोने दे बनाए ते कमीरे दी नहीं बिलाला बना लेंदा सी मारा खा के बिलाला बना लेंदा सी काबे दी छत दे खड़ा हो हो कहंदा सी जो सरकार ने काबे ते चढ़ाया ते कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार ने फरमाया मेरे मुंह में ना हूं तो अज फरमानी है मारा खा के बिलाला का दना लेंदा सी काबे दी छत दे खड़ा हो कहंदा सी यारी नहीं बात जखाए के कमीरे दे नहीं यार दोनों हाथ उठा के मेरा साथ है हो दे मां जखाए के कमीरे दे नहीं जशन सोने दे बनाए दे कमीरे दे नहीं जशन सोने दे बनाए दे कमीरे दे नहीं इस घराने दे वफादारा तो सदके जाइए इस घराने दे वफादारा तो सदके जाइए सोने दिया ते उतारा तो सदके जाइए जेड़ियां तेन उंगला भी नहीं जेड़ियां चार उंगला भी नहीं जेड़ियां पूरा पांच ने सजा हाथ खड़ा कर के ना बोले तू कीड़े पंज तानी ते जखाए के कमीरे दी नहीं
بل پایا ہے رب دی سامنے اے ہو کئی بار آزمایا ہے نعرہ حیدر دا چلائے کہ کمی رہندی نہیں نعرہ حیدر دا چلائے کہ کمی رہندی نہیں جشن سونے حضرات اب آخر کے اندر دعائیہ کلمات کے لیے اور دعا کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا سید انعام اللہ شاہ بخاری صاحب کو وہ آپ حضرات کے سامنے دعائیہ کلمات اور دعا روائیں گے. اما بعد حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز شکیل صاحب کو جن کی کاوشوں سے جن کی کوششوں سے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کسی سے اچھا کام لے لے، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. اور اچھا کام کر لینا آج اس زمانے کے اندر بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. نیک محفلیں آباد کرنا، برائی کی محفلیں تو بہت آباد ہو رہی ہیں، لیکن کسی نسبت سے اچھائی کا پروگرام تشکیل دے لینا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، بہرحال باعث فخر ہے. مولانا اشفاق صاحب کے بیان کے بعد مولانا شاہد عمران صاحب کے منظوم انداز کے بعد مجھ جیسے ناکارہ آدمی کو بٹھا دینا یہ محفل کے لیے بہتر نہیں ہوتا. بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا تو مجھے بٹھا لیا. اصل کام تو دعا ہے، اور دعا جو مشکل کام تھا وہ میرے ذمہ لگا دیا، کیونکہ مانگنا تو اللہ سے مشکل ہے نہیں. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. میں صرف ایک حکایت بیان کر کے دعا کے لیے درخواست کروں گا، ہم سب مل کے دعا کریں گے اللہ سے. محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ ہیں اور اسلامی بادشاہ ہیں. محمود غزنوی بادشاہت کے زمانے کے اندر اپنے بڑوں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام خلفائے راشدین، ان کی سنت یہ تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے اور معلوم کیا کرتے تھے کہ رعایا کے حالات کیا ہیں. یہی اصل چیز ہے. اصل بادشاہ یہی ہوتے ہیں جو بھیس بدل کر رات کو پھرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ میری رعایا کے حالات کیا ہیں. آج کل کا سربراہ تو یوں نکلتا ہے جیسے کہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. یہ بادشاہتیں نہیں ہیں، یہ خلافت کے حقدار نہیں ہوتے. محمود غزنوی بھیس بدل کر باہر نکلا تو چوراہے کے اندر چند لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے. وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے جیسے ہمارے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے، تو ٹھیکیدار ہے، تو دس پہلو تو کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں بھی بتا دوں گا، پہلے آپ تو بتاؤ کون ہے. خیر مکالمہ ہوتا رہا. وہ لوگ کہنے لگے سچا زمانہ تھا اور مسلمان کی شان سچائی ہے. آج ہمارے ہاں جھوٹ بولنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے جاتا ہے. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. میرے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا آیت المنافقین ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرے جھوٹ بولے. اذا اؤتمن خانا، امانت میں خیانت کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نہیں. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو چور ہیں. اب بادشاہ سے پوچھا تو بتا تو کون ہے؟
تو بادشاہ اب بتاتا ہے تو راز کھلتا ہے. اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ہی ہوں. چور نے چور سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے. بات چلتی رہی, کہنے لگے چلو چوری کریں. لیکن پوچھا کہ ایک اپنا کمال بتاؤ, تمہارے اندر کمال کیا؟ ایک شخص کہنے لگا میرے اندر کمال یہ ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں. دوسرے سے پوچھا تیرے اندر کمال کیا ہے؟ دوسرے نے کمال یہ کہا کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ طاقت ہے کہ میں لوہے کی سخت سے سخت چیز کو توڑ دیتا ہوں. تیسرے سے پوچھا تیرا کیا کمال ہے؟ کہا میں زمین کو سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے. وہ بینک کا زمانہ تھوڑی تھا, وہ تو خزانے دولت زمین میں دبایا کرتے تھے. اگلے سے پوچھا تیرا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا میں کمند پھینک لیتا ہوں. اب ساروں نے بتا دیا اپنا. ایک اور سے پوچھا چوتھے سے کہ تیرا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں دن کی روشنی میں پہچان لیتا ہوں. اب بادشاہ سے پوچھنے لگے تیرا کیا کمال ہے؟ بادشاہ کہنے لگا میرا کمال یہ ہے کہ میری اگر داڑھی ہل جائے تو پھانسی پہ چڑھنے والا آدمی اس کو رہائی مل جاتی ہے. کہنے لگے یہ تو بڑا اچھا کمال ہے. اب سوچا کہ کیا کرے؟ کہلے چوری کرے. کہاں کرے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں. چل پڑے بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے. جب یہ چلے تو راستے کے اندر کتا بھونکا. وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں, اس شخص نے دوستوں کو روک کر کہا بھائی ذرا رکنا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر بادشاہ ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑو باتیں, وہ کتوں کی بھی کوئی بات ہوتی ہے, کتے بھونکتے نہیں. انہوں نے کہا نہیں یار یہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر بادشاہ ہے. انہوں نے کہا نہیں. اچھا کتے نے کوئی گل نہیں. چل پڑے. آگے جا کر بادشاہ کے محل میں چوری کی. جس نے لوہا توڑنا تھا لوہا توڑا, جس نے کمند پھینکنی تھی کمند پھینکی, جس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. چوری کر کے واپس آئے, مال تقسیم کیا. بادشاہ نے سارا تقسیم کیا ہوا مال کہا چلو میں تمہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. بادشاہ نے ساروں کے گھروں میں چھوڑ آیا اور نشان لگایا ہے. صبح اٹھ کر بادشاہ نے پولیس بھیجی کہ جاؤ جا کر ان کو پکڑ لو اور ان کو پکڑ کر ان کی گردنیں اڑا دو. اب پولیس نے ان کو گرفتار کیا. گرفتار کر کے ان کو لے کے چلے. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہاری گردنیں اڑانے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا تم نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا کوئی ثبوت؟ انہوں نے کہا ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا چلو کس نے حکم دیا؟ کہا بادشاہ نے. کہا بادشاہ کے دربار میں ہمیں پیش تو کرو. انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا میرے سامنے نہیں لے کے آنا ان کو, بس ان کی گردنیں اڑانا. میرے بھائی وہ منتے ترلے کرنے لگے نہیں بادشاہ کے سامنے لے جاؤ. بادشاہ کے سامنے لے گئے تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. وہ شخص جو کہنے لگا جس نے کہا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں دن کی روشنی میں پہچان لیتا ہوں, اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بادشاہ تو رات ہمارے ساتھ تھا. انہوں نے کہا بادشاہ جی ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب تیری داڑھی کب ہلے گی؟ تو بادشاہ مسکرا پڑا. مسکرا کر کہنے لگا ان کو معاف کر. میرے بھائی یہ حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس حکایت کے اندر چند چیزیں بڑی نصیحت آموز ہیں, وہ میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ جب انسان چلتا ہے اور کتے نے کہا تھا کہ ان کے اندر بادشاہ ہے, فرمایا کہ انسان کو کوئی اچھی بات اگر کتا بھی کہے تو مان لینی چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ یہ جانور ہے, یہ نہ سمجھے کہ یہ کہنے والا کیا ہے, یہ سوچو کہ کہیں کیا جا رہی ہے.
اچھی بات اگر گندا آدمی یا غلط آدمی بھی کہے تو مان لینی چاہیے۔ دوسرا تصور فرمایا کہ جیسے یہ جا رہے تھے چور اور بادشاہ ان کے ساتھ تھا، بادشاہ کی نظر ساتھ تھی، بادشاہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو ایسے ماحول کو، اس تصور کو سامنے رکھیے کہ جیسے وہ چوری کر رہے تھے اور بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، فرمایا ہو بہو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر یوں ہی دیکھتی ہے جیسے وہ بادشاہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تم 3 ہو چوتھا خدا ہوتا ہے، جہاں تم 5 ہو وہاں جہاں تم 4 ہو وہاں 5واں خدا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں انسان کو یہ تصور کر لینا چاہیے جب بھی کوئی عمل کر رہا ہے کہ سمجھ لو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بینکوں میں جاؤ تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار تمہیں کیمرے کی نظر دیکھ رہی ہے۔ ہم اس ڈر جاتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی وہ جملہ بھی ہے لیکن ایک جملہ ہر مسلمان کے سامنے ہے، خبردار تمہیں اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ تصور اگر میرے اور آپ کے دل اور دماغ میں آ گیا تو انسان کی زندگی سے گناہ نکل جائے گا۔ اگلی بات فرمایا کہ یہ بھی کمال ہے ہاتھ سے لوہا توڑ دینا، یہ بھی کمال ہے کہ کمندے پھینک لینا، یہ سارے کمالات ہیں، لیکن یہ سارے دنیا کے اندر ہر ایک شخص کے اندر کمال ہے، لیکن کچھ کمال ایسے ہیں جو انسان کو پھنساتے ہیں۔ ایک کمال ایسا ہے جو انسان کو پھنساتا نہیں ہے، وہ بچاتا ہے، اور وہ کیا کمال ہے؟ صاحب نظر ہونا۔ ان چوروں کے اندر وہ شخص نہ ہوتا جس نے بادشاہ کو پہچانا تھا تو ان سب کی گردنیں اڑ گئی ہوتی، لیکن ان لوگوں میں ایک شخص صاحب نظر تھا جس نے پہچان لیا، جس صاحب نظر ہونے کی وجہ سے ان ساروں کی زندگیاں بچ گئی۔ علماء مولانا بیان فرما رہے تھے حقیقت میں دیکھا جائے تو صحابہ کی نظر صاحب نظر والے لوگ تھے جنہوں نے محمد کو پہچانا اور محمد کے خدا کو پہچانا۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ آج بھی ہمارے اندر صاحب نظر ہونا کمال ہونا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے اندر صاحب نظر نہیں ہے۔ اگر آج ہم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، ہم دوسرے کو برائیاں تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں چاہیے کہ صاحب نظر ہونا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ کون اچھی بات کرتا ہے، کون خیر خواہ ہے، کون بھلائی کرتا ہے، کون بھلائی سوچتا ہے۔ جب میرے اور آپ کی صاحب نظر ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے اللہ ہمیں صاحب نظر بننے کی توفیق عطا فرما دے، وہ نظر عطا فرما دے جو ابو بکر و عمر اور بلال حبشی کی نظر تھی، جس نے اللہ کو بھی پہچانا تھا، محمد رسول اللہ کی عظمتوں کو پہچانا تھا، اپنی دین کو پہچانا تھا، اپنے مذہب کو پہچانا تھا۔ آج وہ مذہب وہ پہچان میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر کے اندر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے. اللہ ہم جو کچھ کہا اور سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تیرے حبیب کی امت میں سے ہے. اللہ ہمیں نہ دیکھ، ہمارے اعمال نہ دیکھ. اللہ ہماری وہ نسبت جو تیرے محبوب کی طرف ہے اللہ اس نسبت کے صدقے سے ہم پہ رحم فرما دے. اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ فضل فرما دے. اللہ تو اپنے محبوب کے سچی محبت نصیب فرما دے. وہ محبت نصیب فرما دے جو اطاعت و فرمانبرداری والی محبت ہے. اللہ ویسی محبت نصیب فرما جیسے صدیق اکبر کی محبت ہے، جیسے بلال حبشی کی محبت ہے. اللہ صحابہ جیسی محبت نصیب فرما دے، صحابہ جیسی اطاعت نصیب فرما دے، صحابہ جیسا پیار نصیب فرما دے، صحابہ جیسی عظمت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں تیرے دربار میں تیری شان کے مطابق مانگنا نہیں آتا. اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ ہمارے مسلمان بھائی دل کے اندر جو دعائیں لے کر بیٹھے ہیں اور نیک تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے. اللہ ہم سے وہ کام کروا لیجئے جس سے آپ اور آپ کے پیغمبر راضی ہو جائیں. اللہ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے. اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرض کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. دین کی خدمت گزار بنا دے. اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے. اللہ دین کا خادم بنا دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین. حضرات تشریف رکھیں، آپ کے لیے کھانا ہے. تو ہم نے محفل نعت کو سنا ہے، سبھی حضرات ادب کا تقاضا رکھیں. یہیں پہ آپ کو کھانا کھلایا جائے گا، تو بیٹھ جائیں اور اسی کو ترتیب سے ذرا لائن بنا لیں تاکہ کھانا آپ حضرات کو سرو کر دیا جائے. آپ نے پوری محفل نعت کو بڑی ادب سے سنا ہے، بڑے پیار سے سنا ہے. یہی ذرا لائن میں ذرا بیٹھ جائیں، آپ کو کھانا سرو کر دیا جائے گا. ادھر بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی ادھر ہی لائن میں ذرا 2 لائنیں بنا لیں. مستورات کے لیے یہ LCD کا خیال کیجئے گا، آپ کی سہولت کے لیے لگائی تھی، تو اس سے بچے سے پرہیز ہیں. انہیں میں اعلان کرتا چلوں کہ آپ کے لیے کھانا بنایا گیا ہے اور سردی کے موسم میں سبز چائے آپ کے لیے بنائی گئی ہے. تو جنہوں نے یہ محنت کی ہے آپ ساتھی تشریف رکھیں تاکہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے. آپ تشریف رکھیں گے تو آپ کو کھانا سرو کیا جائے گا. آیا